جیتنے دی میں نے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کیا، اور اس 10 یا 11 یا 12 13 برس میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دی قوم کے نام، ملت کے نام، ملت کے مستقبل کے سوال، کیونکہ مجھے ہر مانگی ہوئی دعا کا حق ادا کرنا یہ احساس ہے مجھے، اس بات کا شدت سے احساس ہے مجھے۔ میں اس مانگنے والے ہاتھوں کو مایوس نہیں کروں گا، اللہ کی دی ہوئی اس حیات کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ اس چیز کو سوچنا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ میں یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہمارے MLA صاحب سے، سابق کارپوریٹر صاحب سے، موجودہ کارپوریٹر اور یہاں پہ بیٹھے کارکنوں سے، صدور سے، سب سے کہوں گا کہ بھائی اس چیز کو یاد رکھو کہ یہ جو طاقت ہے، یہ جو ہمارا رتبہ ہے، یہ ہمارا جو منصب ہے، یہ رتبہ، یہ طاقت، یہ منصب اللہ نے عطا کی ہے تو کس کے لیے عطا کی ہے؟ غریب اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے عطا کی۔ اللہ نے یہ طاقت، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ منصب اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ اس لیے دیا ہے کہ تم اس منصب کے ساتھ کام کرو۔ اللہ اگر دولت مند کو دولت دیتا ہے تو خدمت کے لیے اللہ، اور کئی بزرگان دین اپنے کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ دولت ہے تو تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو کچھ حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے کر تقسیم کر کے انسانیت کی خدمت کرو۔ اگر دولت نہیں ہے تو یہ کہا، اگر دولت نہیں ہے تو یہ کہا کہ تم اپنا وقت ان کو دے دو اور مظلوم اور ضرورت مند کی مدد کرو وقت کے ساتھ۔ اور پھر کہا کہ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو یہ ہے، کہا کہ تمہارے پاس جو منصب ہے، تمہارے پاس جو طاقت ہے، اس کے ذریعے اگر مظلوم اور ضرورت مند کی مدد ہوتی ہے تو وہ کرو۔ غور کرو ہم کس کے امتی ہیں، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اقتدار کی طاقت دی، آپ کو رتبہ دیا، مقام دیا۔ ضرور آپ اپنے اہل و عیال کا خیال کریں، ضرور آپ اپنا بھی خیال کریں، ضرور آپ بھی دولت کمائیے، ضرور آپ کی زندگی میں آگے بڑھیے، لیکن کسی پہ ظلم، کسی پہ زیادتی اپنے اقتدار کی طاقت کے ذریعے کر کے اگر دولت کمائیں گے تو وہ دولت شاید آج تم کو دنیا میں طاقتور بنا دے، لیکن میری بات کو لکھ لو، ظلم کر کے، زیادتی کر کر، اقتدار اور منصب کو استعمال کر کر ناانصافی سے تم نے اگر دولت کمائی ہے تو وہ دولت تمہارے اور تمہاری آل اولاد کے بیماری پہ خرچ ہو جائے گی اور وہ کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا ٹیکس ادا کرو، زکات ہے، GST برابر دے رہے ہیں لوگ، آج کل برابر دے رہے ہیں، نہیں GST نہیں دیے تو جیل میں جا رہے ہیں، کیس ہو جا رہا، فائن ہو جا رہا، ڈبل ٹربل پینلٹی سب جلدی جلدی دے رہے، سیلز ٹیکس، دوسرے ٹیکس، یہ ٹیکس جو ہے سب دے رہے، کیوں؟ نہیں جیل میں جائیں گے۔ ارے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کا ٹیکس GST سے بڑا ہے، وہ بھی دے دیا، وہ ضروری ہے۔ اگر آج مسلمان برابر سے اپنی زکات نکال لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کسی کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بغداد کی گلیوں میں
مسلمان اپنی زکات کو بنڈیوں پہ ڈال کر گلیوں میں پکارتے پھرتے تھے کہ ہے کوئی جو زکات لینے والا تو آئے زکات لے لے. یہ عالم تھا دولت کا. اور یاد رکھو جو ضرورت مند کو دیتا ہے اللہ اس کو غیب سے عطا کرتا ہے. اس چیز کو یاد رکھو. میں میرے کارکنوں سے نمائندوں سے یہی پیغام دوں گا کہ آپسی اتحاد، جیسے میں نے کل بھی کہا آج پھر دوہراؤں گا، انا 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 انا. ارے یہاں سب بیٹھے ہیں نا، سب ہے نا. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے سب سے بڑے ہیں، میں آپ سے سب سے چھوٹا ہوں. آپ مجھے یہاں نہیں وہاں نیچے بیٹھنے کو بول جائیے اکبر الدین اویسی کہ چہرے پہ شکم نہیں آئے گی، خوشی خوشی وہاں قدموں پر ہی بیٹھ جائے. اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. عزت، ذلت، شہرت، دولت، نام سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. ارے میری زندگی دیکھ لو. اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی کو تمہارے سامنے رکھا ہے. ایمان کی مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت بڑا مثال ہے. 25 برس کا نوجوان بچہ جس کو کچھ نہیں معلوم آتا ہے آپ کے درمیان میں، اللہ اس کو کامیاب و کامران کر دیتا. 3 گولیاں لگے، چاقو، تلوار سب، پھر بھی زندہ ہو. ارے یہ کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اخلاص ہے، نیت ہے اور درد ہے اور طلب کے ساتھ دعائیں ہیں سچے دل سے، تو اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا. میری کامیابی بھی آپ کی وجہ سے ہوئی، میری حیات بھی آپ کی وجہ سے. اس چیز کو ہم سب کو رکھنا ہوگا. اگر ہم اقتدار کے نشے میں، دولت کے نشے میں، اگر ہم صرف اپنے طاقت کے نشے میں اگر رہیں گے تو ہم رسوا ہوں گے. اللہ اس قوم کو کبھی عروج نہیں دیتا جو قوم صرف اس قوم کے لوگ صرف اپنے بارے میں سے، ایک تو انا، دوسرا انفرادیت. مطلب ہر فرد یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کیا مفاد، میرا کیا فائدہ، مجھے کیا ملنے والا ہے، میرا کیا ہونے والا ہے. میرے بھائی، وہ قوم زوال پر مجبور ہو جاتی ہے جس قوم کے افراد انفرادیت کا سوچتے ہیں. ہم کو اجتماعیت کا سوچنا ہے. اجتماعیت کہ مجھے کیا ملا، مجھے دیکھنا نہیں ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری قوم کو کیا ملا. مجھے نہ ملا تو کوئی بات نہیں، میری قوم کو مل جائے تو یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے. غربت کا خاتمہ کرنا ہمارا مقصد ہے، لیکن قدرت کا بھی کچھ نظام ہے دنیا کو چلانے کا، اور اس نظام میں آج کا غریب کل کا امیر، کل کا امیر پرسوں کا غریب، یہ نظام ہے. اور ہم کو اس غربت کو کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی ذات سے جو ممکن ہے کرنا ہو. لیکن آج انفرادیت غالب آ گئی، اجتماعیت انا غالب. میں دیکھتا ہوں کبھی کسی سے بات کرنے کے لیے صبر سے ہاتھ بندھے کے ایسے سنتا ہوں تو میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ٹر اپنی بات ایک ساتھ بولتے رہتے ہیں. میں سن لیتا ہوں
اس کے بعد سمجھاتا ہوں تو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی بات ہی صحیح کہتے ہیں۔ دیکھیے، مشاورت میں برکت ہوتی ہے، اور وہ فیصلے جو مشاورت سے لیے جاتے ہیں ان فیصلوں میں برکت بھی ہے۔ ہم کو مشاورت کرنا چاہیے، اور آج کا یہ اجلاس بھی ایک مشاورت کا ہے۔ ہم کو غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم کو پہنچنا ہوگا۔ میں آپ سے ادباً درخواست کروں گا، میں نے ابھی آتے آتے بڑی پیاری چیز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میرا دل ہل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بات میں آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس زیادہ وقت فون دیکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ اور آج کل کیا ہے بتاؤں میں آپ کو، جو غلط ہے، جو نیگیٹو ہے، وہ زیادہ اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے۔ جو صحیح ہے، اچھا ہے، آرام ہے، بولے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، سنیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، ابن آدم میں بیمار پڑا رہا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ ابن آدم میں بیمار پڑا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا؟ تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا؟ اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ تو اس کی مزاج پرسی کو نہیں گیا۔ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اگر تو وہاں جاتا تو مجھے پاتا۔ کیا پیاری حدیثیں دیکھیے۔ پھر آگے سنیے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے کھانا نہیں دیا۔ میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا، کھلایا اگر تو نے تو اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا جواب یہاں پاتا۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، ان دونوں جہاں کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائے گا، فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو نے اس کی پیاس بجھا لیتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ کیا ہے؟ یہی مجلس اتحاد المسلمین کا نظم العین ہے۔ یہی فخر ملت نے کہا، ارے مجلس کے دستور کو اٹھا کر دیکھو، تو فخر ملت نے دستور جب مرتب کیا تو کہا کہ نماز کا پابند لازم ہے، ضروری ہے ہونا، اور پھر مسلمانوں پہ نماز کا پابند و لازم ہونا ضروری کہا، تو اس کے ساتھ کہا کہ غیر مسلم ہے تو ان پر نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے جماعت کے رکن ہو سکتے۔
تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج اللہ نے آپ کو ہم کو ایک منصب پہ فائز کر کر ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم خدمت کر سکیں. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو جائے گی, نہیں معلوم کب کس کو جانا پڑے گا, کوئی آگے کوئی پیچھے. اس دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے, لیکن جب رخصت ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کی دولت, ان کی عزت, ان کی شہرت نہیں جائے گی, اس کے ساتھ اس کے اعمال جائے. اپنے اعمال کو صحیح. میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ ہی کی محنتیں, آپ ہی کی قربانیاں, آپ ہی کی کوششیں, آپ ہی کا اعتماد اور آپ ہی کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس منصب سے نوازا, اس اعزاز سے نوازا, اس طاقت سے نوازا. نہیں تو ہم کچھ نہیں, ہماری بساط کیا کہ ہم اس منصب پہ فائز ہو کر ہم آپ جیسے لوگوں سے مخاطب کرتے. یہ آپ کی محنت, عوام کی محنت, عوام کی دعائیں, خدا را اس عوام تک ہم کو پہنچنا ہے. اور آج کے موجودہ حالات میں ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہے. ہم کو پرواہ نہیں, ہم کو ڈر نہیں ہے, لیکن کیسے حالات ہیں نہیں معلوم, کہ ہماری موت کیسے ہو نہیں معلوم, کہ کیا اکبر الدین اویسی کو بھی زہر دے کے جیل میں مار دیا جائے گا, یا نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دواخانے کو بتانے کے نام پر گولی مار دی جائے. نہیں معلوم. مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی نہیں معلوم. مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی نہیں معلوم. ارے غور کرو, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کر تصور کر کے دیکھ لو. مجلس نہیں, اویسی برادرز نہیں, یہ کارکن نہیں, یہ صدور و معتمد نہیں, تو پھر ہمارا کون ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے غور کرو. ارے یہ بہت بڑی طاقت ہے, یہ بہت بڑی قوت ہے, یہ بہت بڑی ہمت ہے, جس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. خدا نہ سمجھو, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. مجھ میں غلطیاں ہیں, میں غلطیوں کا پہاڑ ہوں, انبار ہوں, مگر میں اپنے غلطیوں کو ڈھونڈ کر, تلاش کر ان غلطیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. اور وہ غلطیاں جس کا مجھے احساس نہیں ہے, میں اپنے کارکنوں سے, اپنی عوام سے اپیل کروں گا کہ ان غلطیوں کا احساس مجھے دلوائیے. میں ان غلطیوں کو قبول کر کے دور کرنے کو تیار ہوں, لیکن آپ سے دور ہونے کو میں تیار نہیں. میرے غلطیوں کو دیکھ کر مجھے اپنے سے دور نہ کرو. میرے اپنوں, میں تمہارا اپنا ہوں, غیر نہیں. گھر میں بھی اگر بچے غلطی کرتے ہیں تو بڑے ٹوکتے ہیں, گھر سے نکالتے نہیں. ہم سے بھی ہوئی, نتائج جو بھی آئے, مجھے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں. اکبر الدین اویسی بڑا جرأت مند آدمی ہے, بہادر آدمی ہے, بزدل نہیں ہے, بزدل قبول نہیں کرتا, اور جو ہمت والا ہے وہ اپنے خامیوں کو, غلطیوں کو, اپنی شکست کو بھی تسلیم کرتا. جو بھی نتیجہ آتا, جیسے بھی آتا, ہم کامیاب ضرور ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کے پیچھے اللہ کا ایک پیغام ہے, اور وہ پیغام آپ سے, مجھ سے, ساری مجلس اتحاد المسلمین سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اور کام کرنا, تم کو اور خدمت کرنا,
तुमको अपने गलतियों को तलाश करना है और उसको दूर करना है। तुमको मौका दे रहा हूं, तुम अपनी इस्लाह कर लो। मैं तुमसे राजी हूं, लेकिन तुमको बहुत सारी चीजों की कमियों को दूर करना है। कम से कम मैं तो ये समझता हूं, और मैं उन खामियों को, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए आपका ताउन चाहता हूं, आपकी रहनुमाई चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। उम्मीद करूंगा कि आपका ताउन, आपका साथ, आपकी रहनुमाई के जरिए हम अल्लाह के उस पैगाम को समझकर अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, खामियों को दूर करेंगे, नाराजगियों को दूर करेंगे, लोगों के दूरी को दूर करेंगे और खुर्बत को पैदा करेंगे, मजलिस को और मजबूत करेंगे। ये हमको करेंगे इखलास के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। सहाबाए कराम और कई बड़े लोगों ने लिखा, अना के बारे में लिखा और इस बारे में लिखा कि अपनों के साथ नरमी अख्तियार करो। क्या कहा? अपनों के साथ नरमी अख्तियार करो, गैरों के साथ सख्ती अख्तियार। और यहां क्या हो गया है मालूम? अपनों पे सख्ती है, गैरों से नरमी है। ये नहीं होना है, मगर मैं तो ऐसा हूं, अपनों के लिए था, अपनों के लिए ही रहूंगा, अपनों के लिए मरूंगा। मैं तो अपनों का अपना हूं, अपनों का यार हूं। इस मनसब में फकीरी ला लो। कौन सी फकीरी? वो औलिया अल्लाह की फकीरी को इस मनसब में ला लो तो वो फकीरी तुमको सिखा देगी, गुण सिखा देगी कि किस तरीके से खिदमत हो। खुदा ना इस बात को समझे, ये एजाज आरिजी है, कब किसका रहा जो हमारा रहे। सबसे बड़ी मिसाल है ना साबिका चीफ मिनिस्टर, क्या है? अरे भाई बहुत आए बहुत चले गए। आप खुद गौर करो, क्या क्या नहीं बोले, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब उन्हें तो चले गया, मजलिस का ये हो जाएगा, पुराने शहर में वैसा हो जाएगा, अकबर साहब का ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उन सब लोगों से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, थोड़ा मजाक और मिजाहिया अंदाज में पूछूंगा, थोड़ा हंसाना भी चाहूंगा। मेरा सूट, मेरा ब्लेजर अच्छा था ना भाई? स्मार्ट दिख रहा था ना? जबरदस्त। मफलर भी अच्छा था ना? बस, और कुछ नहीं कहूंगा, और कुछ नहीं कहूंगा। अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी। बताना ये चाहता हूं, 1 लाख पासे फेंक लो, सालार जो सियासत सिखा के कहे ना, 1 पासा ही काफी है, काफी है। अरे आज लोग बोल रहे हैं मजलिस इनके साथ रहती, उनके साथ रहती, जो इख्तिदार पे आया उसके साथ रहती। नहीं भाई, मजलिस आवाम के साथ में रहती है, मजलिस कारकुनों के साथ रहती है, मजलिस मजलूमों के साथ रहती है, मजलिस जरूरतमंदों के साथ रहती है, मजलिस दर्दमंदों के साथ रहती है, मजलिस गयूर मुसलमानों के साथ रहती है। इसलिए हमारी ताकत है, और हमारी ताकत को देखकर ही बोलने वाले बोले भी ना, कुछ कोशिश हम भी कर रहे थे, बोले ना। तो बताना मैं ये चाहता हूं, ऐ दीवानों, ऐ ना समझो जो मजलिस पे तनकीद करते हैं, दिन में ख्वाब देखते हैं। अरे अहमकों, ताकत किसके पास है? जहां ताकत है वहां झुकना लाजिम है, वो है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ,
کچھ نہیں، میں نے اسمبلی میں کہا یہاں کے وہاں جائیں گے، وہاں کے یہاں آئیں گے، ہم جہاں آئے ہم یہی کھڑے رہیں گے، یہاں والا یہاں گیا تو بھی آنا ہے، ادھر والا ادھر بھی گیا تو آنا ہے یا نہیں؟ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے میں پہلے بھی کہتا تھا اکبر الدین اویسی ایسا سپیرا ہے، جب بین بجاتا ہے نا تو بڑے بڑے سانپ اس کے بین پر جیسے چاہے ویسا ناچتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اکبر اویسی کے قسمت میں سانپوں میں رہنا ہے تو رہنا ہے۔ اب میں ذرا ہوشیار آدمی ہوں تو دیکھ لیتا ہوں کس میں کم زہر ہے کس میں زیادہ ہے، اب رکھ لیتا ہوں۔ یہی ہے مجلس۔ ارے میرے بھائی سمجھو اس بات کو، ہماری طاقت کا نام مجلس ہے، ہماری عظمت کا نام مجلس ہے، ہماری شان کا نام مجلس ہے، ہمارے شوکت کا نام مجلس ہے، ہمارے وقار کا نام مجلس ہے۔ اس شان و شوکت و وقار و عظمت کو گھٹنے نہ دو۔ یہ میری جماعت نہیں ہے، یہ ہم سب کی جماعت ہے۔ میں تو اس جماعت کا سپاہی ہوں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان سب سے کہوں گا کہ آپ سب بڑے ہیں، آپ سب سے چھوٹا مجلس کا سپاہی اکبر الدین اویسی۔ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑا بنا کے بھی آزما رہا ہے، قائد بنا کے بھی آزما رہا ہے، حیات دے کر بھی آزما رہا ہے، دولت دے کر بھی آزما رہا ہے، آپ کی محبت دے کر بھی آزما رہا ہے، آپ کی دعاؤں میں بھی شامل کر کے آزما رہا ہے۔ اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس آزمائش میں میں پورا اترنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسی کو آزماتا ہوں جو میرا قریبی بندہ ہے، اور میری آزمائش میں جو کامیاب اترے گا، مکمل اترے گا اور مجھ سے ناراض نہیں ہوگا تو میں بھی اس سے ناراض نہیں ہوں گا، جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی اس سے ناراض ہوں گا۔ اللہ کبھی اس درد شکم کے ذریعے آزماتا ہے تو اللہ کبھی مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ کی آزمائش کی کئی شکلیں ہیں۔ تو میں آپ تمام سے ادباً درخواست کروں کہ اخلاص پیدا کرو، محبت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ یہ چیز اگر آ جائیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں شکست دے سکتی۔ اور اگر تمہیں اس دنیا کی امامت کرنا ہے تو اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ جس طریقے سے ہم نے نمازوں کا، قرآن کا، سنت کا، غریبوں کی مدد کا عمل رمضان میں اختیار کیا تھا، بعد رمضان بھی اس عمل کو جاری رکھو، نماز کے پابند بن جاؤ، باجماعت نماز ادا کرو، اور قرآن کو تابدانوں سے، گھروں میں سے جو پڑھے ہیں نکالو اور روز اس قرآن کی تلاوت کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، احادیث کو پڑھو اور قرآن کو ترجمے سے پڑھو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، بیوہ کی مدد کرو، مظلوم کی پکار پر دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، اور پھر دیکھو اللہ کی نصرت و فتح بے چین رہے گی تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے، اور کامیابی یقینی ہو جائے گی تمہاری۔ خدا اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں نے کل بھی کہا، پھر آج کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے نہیں سنا تو صرف فرض پڑھ لی، فجر 2 منٹ ہی ہو گیا، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء کے 7، فرض اور وتر، یہ سب کو ملا لیے نا تو 20 منٹ۔ اللہ ہم کو ایک دن میں
کتنے گھنٹے کی حیات دے رہا ہے؟ 24 گھنٹوں میں کن کن نعمتوں سے ہم کو سرفراز کروا رہا ہے؟ 24 گھنٹے میں اللہ اطمینان کی نیند دے رہا ہے، بہترین لوازمات کا کھانا دے رہا ہے، اولاد کے معصوم شفقت بھری نظروں کو عنایت فرما رہا ہے، ماں باپ جن کے زندہ ہے ان کے دعا بھرے ہاتھ ہم کو عطا کر رہا ہے۔ ارے بے شمار نعمتیں ہیں 24 گھنٹے میں جو ہم کو ملتی ہے، جس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ جیسا آج میرے لیے آج کی اپنے گھر والوں کے علاوہ آج کی سب سے بڑی نعمت ہے تو آپ سے ملاقات کی نعمت۔ تو اس 24 گھنٹے میں انگنت نعمتوں کے عوض میں کیا ہم 20 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ بولیے کیا نہیں دے سکتے؟ احادیث ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایک نوجوان بچے نے آتے وقت گاڑی روکا، سلام کر کے نہیں مطلب بھائی ایک منٹ بچ کے مجھے روکا، میں گاڑی روک کے پوچھا تو میں سے بولا پر بھائی کیا اسمارٹ دکھ رہے آپ؟ بھیا یہ بولنے کے واسطے نہیں بھائی کیا خوبصورت دکھ رہے، تو مجھے رسول اللہ کی حدیث شریف کی یاد آئی۔ اگر ضعیفی کو سلو ڈاؤن کرنا ہے، ضعیفی کو اگر روکنا ہے تو کس طریقے سے ضعیفی کو روک سکتے ہیں، اور حسن کو اضافہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ فجر کی نماز۔ حدیث ہے، حدیث ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ بھی ہم سے دور ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے قریب ہو جائے گا۔ جب اللہ ہم سے قریب ہے، اللہ ہمارے سے راضی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی، ہم کو نہیں ڈرا سکتی۔ یہ ہمارا قرآن ایک رکوع پڑھ کے گھر سے نکل جاؤ، اللہ کی حفاظت میں نکلے۔ اور جس دن میرے ساتھ حادثہ ہوا، میں اس دن قرآن پڑھ کر نکلا، قرآن پڑھ کر، اور اللہ کے حفظ و امان میں تھا، اس لیے اتنے گولیاں چلی، سب چلی زندہ، بے شک دعائیں بھی۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ میں تو کہوں گا کہ دولت مند اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا امتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن ہے، اس لیے کہ اس کے پاس رسول اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سیرت النبی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے۔ ہم بہت رئیس ہیں میرے بھائی، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خدا را اپنی غلطیوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور ہم بھی اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے تلاش کرنے تیار ہیں۔ جو گھرانے ہم سے دور ہیں ان کو قریب لانے کے لیے آئیے آپ اور ہم مل کر آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ یہ الیکشن بے شک بہت لوگوں کی نظریں اس لیے ہے کہ اب ہماری آواز کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے بتاؤ؟ صرف حیدرآباد، اس کے علاوہ کہاں ہے؟ خدا را اس آواز کو زندہ رکھنا ہوگا اور اس بات کو نہیں بھولنا ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس جماعت کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ عبد الواحد اویسی وہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے ہم سب وارث ہیں۔ ہم کو اس جماعت کو منظم و متحد و مستحکم کرنا، اور فخر ملت و سالار ملت کے جانشین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بے باکی اور جرت کو اور استحکام مضبوطی ہم کو دینا۔ آپ اور ہم
کو مل کر کام کریں، سب مل کر ہم کام کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکبر صاحب صرف چندرائن گٹے میں ہیں، نہیں بھائی، میں مجبور ہوں صحت کے ہاتھ۔ دعا کریے کہ اللہ مجھے صحت دے، اگر صحت ہوگی تو اکبر الدین اویسی کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، دنیا جانتی ہے، پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ارے آپ کو اندازہ نہیں، میں نے کل اپنی تقریر میں پورا بیان کیا، پھلدار درخت۔ آج آپ کو معلوم، یہ میرے جتنے سکولز ہیں ان میں آج کی تاریخ میں 20,000 بچے ہیں۔ اب یہ تعلیمی سال سے اور 3,000 بچوں کا اضافہ اسکول میں ہوگا، اور جونیئر کالجوں میں 3,000، ڈگری کالجوں میں بھی اور 3,000۔ یہ تعلیمی سال سے، جب یہ تعلیمی سال کے پورے ایڈمیشنز ہو جائیں گے تو میرے اپنے اداروں میں 40,000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ اور کتنے ٹیچرز ہیں معلوم؟ آج کی تاریخ میں 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پاس، 700۔ آپ اندازہ لگاؤ، دیکھو بھائی میرے، عمارت بنانا آسان ہے، بلڈنگ بنانا آسان ہے، گھر بنانا آسان ہے، گھر کو اور بلڈنگ کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک ٹیچر چلے گئی، شادی ہے، دوسری ٹیچر بیمار، یہ چلے گئے، وہ چلے گئے۔ یہ اسکولوں کو جمانا تھا، یہ اسکولوں کی انفراسٹرکچر بلڈنگوں کو بنانا تھا، یہ اسکولوں کو چلانا تھا، اسکولوں کو چلانے کے لیے اچھے لوگوں کی نشاندہی کر کے ڈھونڈ کے لانا تھا، اور یہ اسکولوں میں ایک سسٹم بنانا تھا جس سسٹم کے ذریعے یہ اسکول خود بخود چلتے رہے۔ میں مصروف تھا، بہت مصروفیت ہے میری۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکبر صاحب، نہیں میرے بھائی، میڈیکل کالج میں دیکھتا ہوں، انجینئرنگ کالج میں، MBA MCA آرکیٹیکچر، فارمیسی، نرسنگ، فزیوتھراپی، پوسٹ گریجویٹ، دواخانے۔ یہ اسرا دواخانہ 10 سال پہلے کیسا تھا؟ ہمارے نظام بھائی بیٹھے ہیں مغل پورے کے یہاں پہ، ہماری ملاقات ہوتی تھی، ہم اسرا میں بیٹھتے تھے۔ کیا تھا، کیسا تھا؟ 25-30 بستر کا دواخانہ، آج 1,200 بستر کا دواخانہ۔ آج ان دواخانوں میں جنرل وارڈ فری ہے، جنرل وارڈ، نو ڈاکٹر چارجز، نو نرسنگ چارجز، نو بیڈ چارجز، اور 3 ٹائم جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو کھانا بھی فری دیتے ہیں۔ یہی اویسی میں بھی ہے، آپ جا کے معلوم کر لیجیے۔ کیٹریکٹ، آنکھ کا آپریشن فری ہے، فری وتھ لینس، معلوم آپ کو، لینس بھی ہم ڈال کے دے رہے ہیں۔ اسرا دواخانے میں آپ جائیے، نارمل ڈیلیوری فری، فری کے ساتھ 3 ٹائم کھانا۔ سرجری کے جو پیکیجز ہیں وہ، ارے کئی چیزیں ہیں بھائی، لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آج ہم ایک سلسلہ شروع کرے ہیں اویسی اسرا میں، جنرل وارڈز میں فری بریڈ، فری بیڈ، فری ڈاکٹر، فری نرسنگ، یہ اور 3 ٹائم کھانا۔ انویسٹیگیشنز کے چارجز کو کم کر کے انویسٹیگیشنز پہ تھوڑا لے لیں، لیکن یہ بھی بالکل اپنے حساب کتاب سے۔ ارے میری زندگی کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ان 2 دواخانوں میں سے کم از کم 1 دواخانہ فری کر جاؤں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بھائی، اسرا دواخانے کی ماہانہ کی تنخواہ 1,00,00,000 روپیہ، صرف لائٹ کا بل۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسرا دواخانہ چار مینار حلقے میں آتا ہے، آپ لوگ کارکن ہیں، آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 3.5 کروڑ روپیہ کی ماہانہ تنخواہ ہے اسرا دواخانے کے ڈاکٹرز اور ملازمین۔ دکن میڈیکل کالج کی 4.5، اور پھر 3 کروڑ 80 لاکھ، کبھی 4 اویسی ہاسپٹل۔
قریب یہ تینوں کو ملا لیے تو 12 کروڑ کا ماہانہ خرچ ہے. کیا معمولی کام ہے بتاؤ؟ ارے آج لوگ، آپ کو شاید نہیں معلوم، آکسفورڈ یونیورسٹی مشہور ہے کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے لوگ آئے اسٹڈی کرنے کے لیے، تو ان کو کوئی بولے کہ اسرا کو دیکھو یہاں پہ چارجز بہت کم ہیں، تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈین اور میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈین اور وہ سارے لوگ مجھ سے مل کر بولے کہ اکبر اویسی، ہم چاہتے ہیں کہ تم آکسفورڈ میں لیکچر دو اور بتاؤ کہ وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے یہ دواخانے کو ان چارجز سے چلا ہے. آسان نہیں ہے. ہم ان 5 برس میں اویسی اور اسرا نے 25,000 آروگیہ شری کے پیشنٹس کو ہم نے ٹریٹ کیا. کتنے؟ 25,000. گئی سو حکومت، آئی سو حکومت. آروگیہ شری کے کتنے پیسے دینا ہے معلوم آپ کو؟ قریب 20 کروڑ روپیہ آنا ہے حکومت سے. بچوں کی اسکالرشپ کے 29 کروڑ آنا ہے. ارے ہم کیسا چلا رہے ہیں ہم کو معلوم. اسکول چلانا آسان ہے. ارے اور پھر کبھی وقت نکال کے بغل پورے کا فخری ملت سینٹر آ کے دیکھو. یہاں پہ نیٹ کی فری کوچنگ، ایم سیٹ کی فری کوچنگ، ناٹا کی فری کوچنگ، لا کے انٹرنس کی فری کوچنگ، آئٹس کی فری کوچنگ، جی میٹ کی فری کوچنگ، سیٹ کی فری کوچنگ، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ، 10th کی فری کوچنگ، لانگ ٹرم ایم سیٹ نیٹ کی فری کوچنگ، شارٹ ٹرم نیٹ اور ایپسیٹ، اب ایپسیٹ ہو گیا ایم سیٹ، اس کی فری کوچنگ. انجینئرنگ کے طالب علم کو فری ٹیوشن، 10th کی فری ٹیوشن. 5,000 بچے ہیں پورے سکولز میں جو فری ٹیوشن اور فری کوچنگ حاصل کر رہے ہیں. کیا آسان ہے؟ ٹیچر آ جاتے ان کو لانا. اور آپ کو اور ایک خوشخبری کہ جولائی کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ آف آنکالوجی کی سٹارٹ ہو جائے گا. مطلب یہ کہ کینسر کے پیشنٹس کے علاج کا بھی انتظام 40 کروڑ کی لاگت سے اکوپمنٹ ہم نے خریدا ہے. اب کسی مسلمان کو دور کینسر کے علاج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وائٹ راشن کارڈ ہے، آروگیہ شری ہے، تو فری میں ہم ان کینسر کے پیشنٹوں کا بھی علاج کریں گے. یہ کام ہے. پیٹ اسکین جو ہم لیے ہیں، جو آئندہ مہینے آ جائے گا پورے حیدرآباد میں، وہ ٹیکنالوجی کا کوئی بھی نہیں ہے. لیٹسٹ ویسا پیٹ اسکین بھی، گاما لائٹ، لینئر، لنگس کا آلات سارے بھی. ارے بھائی آج آپ بتاؤ یہ کام ہو رہا ہے. میرے پورے اسکول میں ووکیشنل کی ٹریننگ، فیشن ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر، سوئنگ، ہیری ڈیزائننگ، کمپیوٹر، اسپوکن انگلش، یہ پورے ہیں. تو اگر فیشن ڈیزائننگ کا کورس 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ اور مشین لے کے جاؤ، بیوٹی پارلر کا سیکھ گئے تو بیوٹی پارلر کٹ 6 مہینے کے بعد سرٹیفکیٹ کے ساتھ. فیشن ڈیزائننگ تو وہ. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بولتے کہ مجلس کیا کریں. ارے بھائی ہم کچھ نہیں کریں نا، چلو آپ اور دواخانے بنا لو. ہم کچھ نہیں کریں نا، آپ اسکول بنا لو. ہم کچھ نہیں کریں آپ کرو. اللہ محفوظ رکھے ان چندہ خوروں سے. ہم چندہ نہیں لیے میرے بھائی. اکبر الدین اویسی اپنی ذات کے جیب کے صرفے سے بنا. یہ چندہ خور لوگ قوم کو مانگنے والا بنانا چاہتی ہے، لیکن اکبر الدین اویسی اپنی قوم کو دینے والا بنائے گا. علم کی دولت کے ذریعے بانٹنے والا بنائے گا. ہنر کی تعلیم کے ذریعے دینے والا بنائے گا. نیٹ اور ایپسیٹ کی تربیت کے ساتھ ان کو ڈاکٹر و انجینئر بنا کر دینے والا بنائے گا. یہ ہے
شاید آج نتیجے نہ آئے ہمارے کام کے، لیکن 10 برس بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پرانے شہر کی گلیوں سے اویسی اسکول آف ایکسلنس ہے، وہ دن دور نہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ IAS نکلے گا ہمارا بچہ، IPS نکلے گا، IFS نکلے گا، RS نکلے گا، سول سرونٹ نکلے گا، مجھے یقین ہے۔ جج بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، آرکیٹیکٹ بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، مجھے یقین ہے۔ یہ قوم کی تعمیر ہے حقیقی معنی۔ لوگ کہتے تھے کہ اکبر اویسی جذباتی تقریر دیتا ہے، نہیں، میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے مخبر کی طرح یاد نہ کریں، مجھے ایک قوم کے تعلیمی فکر رکھنے والے ایک مجلس کے سپاہی کی حیثیت سے یاد رکھیں، یہ میری خواہش ہے، یہ ہم کام کریں۔ خدا را میرے بھائی، میری پھر سے آپ تمام سے ادب درخواست ہے، گزارش ہے کہ آئیے آپ اور ہم مل کر اس آشیانے کو، اس کارواں کو اور مضبوط و مستحکم کریں۔ آئیے آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی رہبری چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کے مشورے چاہیے، آپ کیا طاقت چاہیے۔ جب میں کہہ رہا ہوں طاقت تو اس لیے یہ جسم تو اب کمزور ہو چکا ہے، ناتوان ہو چکا ہے، لیکن ہمت ہے تو آپ کی ہے، محبت کی آپ کی جو ہمت ہے نا، وہ اس ناتوان کمزور جسم میں ایک نئی طاقت ہے۔ میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے آپسی اختلافات کو خاموش کریں۔ اگر اس مجمع میں کوئی ہے جن کو مجھ سے ناراضگی ہے تو میرے بھائی، میں آپ سے ادب درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ناراضگی جو مجھ سے ہے اس کو دور کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع دوں۔ اگر یہاں بیٹھے میرے ساتھ کی ناراضگی ہے کسی سے تو MLA صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ناراضگی کو دور کریں۔ اگر کسی کو MLA صاحب سے ہے تو آپ ناراضگی کو دور کریں۔ محسن صاحب ہیں، اگر آپ کو کسی سے ناراضگی ہے تو دور کرو۔ ارے یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں میں ان سب سے کہوں گا ایک دوسرے کی ناراضگی کو دور کریں۔ میرے سینئر ساتھی ہمارے ساتھ اس زمانے میں جس وقت مجلس پر الزام تراشیاں ہوتی تھیں، اس وقت میرے کھاندے سے کھانا لگا کر میرا ساتھ دینے والی کئی شخصیتوں کو میں آج دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہیں جو اس نوجوان کا ساتھ دیے۔ میں آپ کا اس دن سے لے کر آج تک ایسا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں وہاں بھی بیٹھے ہیں وہ لوگ جو میرا ساتھ دیے۔ دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت صاحب بھی بیٹھے ہیں پیچھے، یہ سب ساتھی تھے۔ کیا مصیبتیں ہم نے نہیں اٹھائی، کیا تکلیف ہم نے نہیں اٹھائی۔ ارے نوجوانوں تم جانتے نہیں، ارے یہاں بیٹھے بے شمار لوگ ہیں جن پر ظلم ہوا تھا، زیادتیاں ہوئی تھیں، پتھرے و لاٹھیوں سے مارا گیا تھا، ان میں بھی ایک ہوں اور وہ بھی ایک ہے بیٹھے ہوئے بہت صاحب کہ کس طریقے سے کپڑوں کو پھاڑ دیا گیا۔ ارے ہم بڑی محنت سے، مصیبت سے، تکلیف سے اس جماعت کو اپنے خون سے سینچا ہے میرے بھائی۔ اس جماعت کو کمزور ہونے نہ دو۔ لوگوں نے پسینہ دیا، دولت دی، سب کچھ دی، لیکن اللہ گواہ ہے کہ اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کے لیے اپنا خون تک دیا ہے، ٹپکایا ہے۔ اس زمین کو اپنے لہو سے لہو ٹپکا کر اس زمین کو بھگویا ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے عزت مل جائے، اس لیے کہ میری قوم کا وقار متاثر نہ ہو، میری جماعت کم ہو۔ آپ کو نکلنا چار مینار، ارے یہ چار مینار سالار کہتے تھے، مجھے یاد ہے ایک وقت سالار انٹی راما سے ملنے گئے، چیف منسٹر تھا، میں سالار کے ساتھ گاڑی چلا کے گیا، ایسا پیر پر پیر ڈال کے بیٹھے اور سالار
सिगरेट पीते तो फौरन सिगरेट निकाले थे। इंडिया पूछा, मिस्टर ओवैसी विच सिगरेट? तो साला ऐसा ही देख के बोले, चार मीनार पीता हूं, चार मीनार को जेब में रखता हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये चार मीनार सालार का चार मीनार है और इस चार मीनार के जियाले सालार की आगोश में तरबियत हासिल करने वाले वो जियाले हैं और हमको सालार की रूह को खुश करना है और सबसे ज्यादा अक्सरियत चार मीनार से पार्लियामेंट के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिलवाना है। इंशाअल्लाह हम करेंगे। मैं भी आपके साथ रहूंगा। मैंने भी अपने प्रोग्राम में 2 या 3 दिन दिया हूं। इंशाअल्लाह जितना हो सकता है करूंगा। अगर नहीं चल सका तो मेरे पुराने साथियों को अपने बाजू में ला लूंगा और उनके सहारे के जरिए आपके साथ चलूंगा। लेकिन मंजिल जब तक हासिल नहीं हुई साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके साथ था, आपके साथ हूं, आखिरी दम तक आपके साथ हूं और जब दुनिया से रुखसत होगा तो आप ही के खानों पर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह आपकी, हमारी, सबकी रमजान की इबादतों को कबूल करे। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल करे। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल करे। अल्लाह हमारी तरावियों को कबूल करे। अल्लाह हमारी ज़कात को कबूल करे। अल्लाह हमारी खैर और खैरात को कबूल करे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं। हमसे अगर कोई गलतियां हुई हैं नमाज में, कुरान में या तहज्जुद में या फिर ज़कात में, तो ऐ अल्लाह तो हमारी गलतियों को माफ कर। ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ कर। अगर तिलावत कुरान में कुछ गलतियां हुई हैं रमजान में तो इसको माफ करवा। ऐ अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम बना। ऐ अल्लाह मजलिस से नाराज जो हमारे भाई हैं इनके दिलों से नाराजगी को दूर कर। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता कर। ऐ अल्लाह हमारे भाई या बहन जो मखरूस है मौला इनके खर्चों को दूर कर। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे 10th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, नीट, एमसेट और दूसरे इम्तिहानात लिख रहे हैं मौला इनको कामयाबी व कामरानी अता कर। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है मौला इनकी शादियां करवा। ऐ अल्लाह तो हमारी इज्जतों की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह हमारी बस्तियों की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह बुलडोजरों को हमारे बस्तियों में पर आने से रोक दे। मौला हमारी बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम को रोकने वालों को ऐ अल्लाह तो इनको रोक दे। ऐ अल्लाह बुलडोजरों के जरिए हमारे घरों को नीज तो नाबूद करने का मंसूबा रखने वालों को तो नीज तो नाबूद कर। ऐ अल्लाह हमारा कसूर यही है कि मौला हम तेरे नाम लेवा है, तेरे हबीब के उम्मती हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। ऐ अल्लाह तो हमारी इज्जतों की लाज रखे। ऐ अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारे इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा, शरीयत पर अमल करने की हिदायत अता फरमा, मसाजिद में नमाज अदा करने की तौफीक व हिदायत अता फरमा, कुरान को तिलावत से पढ़ने की तौफीक व हिदायत अता फरमा, यतीमों के सर पर हाथ रखने की हिदायत अता फरमा, बेवाओं का सहारा बनने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह मजलूम की मदद करने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह जुर्रत के वक्त हमको उनके दरमियान में पहुंचने की तौफीक व हिदायत व ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने और हमने सब ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सजाया है, संवारा है, ताकतवर बनाया है। मौला हमारी इस जमात की हिफाजत करना।
مولا اس جماعت کی حفاظت فرما، اس جماعت کو بری نظر سے محفوظ رکھ۔ اس جماعت پر سازشیں ہو رہی ہیں مولا، ان سازشوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں کو صاف کر دے، ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے۔ یہاں بیٹھے قائدین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ ہے تو اس کو صاف کر دے، ایک دوسرے میں ناراضگی ہے تو دور کر دے، ہمارے قائدین کو ایک دوسرے سے بغلگیر کر دے، ہم کو ایک کر دے۔ مولا یہ اتحاد المسلمین ہے، مولا مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے سے پہلے ہم قائدین میں اتحاد پیدا کر دے، ہم قائدین میں اتحاد پیدا کر دے، ہم کارکنوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہم کارکنوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہم مجلس کے مخلصین میں اتحاد پیدا کر دے۔ اے اللہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، ہم سب مجلس کے جیالے ہیں مولا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر دے۔ آنے والے انتخابات میں غیر معمولی اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اور میرا ہدیہ کیا ہے معلوم نا؟ بہت دن ہوا ہے، ذرا ایک زوردار آواز ہونا، زوردار آواز گونجنا، ایسی آواز، اتنا درد اتنی تکلیف پھر بھی کھڑا ہونا مضبوطی سے کیسے؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اب آپ مجھے ہدیہ دینا ہے کیونکہ یہاں سے نکل کے بہادر پورے کا اجلاس لینا ہے، تو آپ کی آواز میری طاقت بڑھے گی، ہمت بڑھے گی، دعا بڑھے گی،